السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا۔ سبق نمبر 3 کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے اور آواز منہ کھلے ہوتے ہیں، اور اس کی مثال ہم نے دی تھی، جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، اس طرح پڑھا جائے گا، اس کو کھینچا نہیں جائے گا۔ اور نیچے ہم نے یہاں ملا کے جو حروف لکھے ہوئے اس کو پڑھا تھا، دال زبر دا، را زبر را، دا را، سین زبر سا، دا را سا، واو زبر وا، دال زبر دا، و دا، عین زبر آ، و دا آ۔ یہ اتنے حروف ہم نے پورے اتنے پڑھے تھے 10 تاریخ میں، اور اس کو بھی صحیح طریقے سے پڑھا تھا۔ آپ حضرات اس کو یاد کر لیے ہوں گے بہت اچھے طریقے سے، تو یہ چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ جس طریقے سے آپ نے اس کو الگ الگ یاد کیا ہے، بالکل کھینچا نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی ایک کو حرف کھینچا نہیں جائے گا، بالکل آرام سے ایک دم اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ بس یہ ہے کہ اس میں ایک حرف ایک خانے میں لکھا، الگ ہی پڑھا جائے گا اس کو۔ اس میں ایک خانے میں 3 حروف لکھے ہوئے ہیں، اور ان تینوں کو الگ الگ پڑھ کے پھر تینوں کو ملایا جائے گا۔ اور اس کی صورت یہ بنتی ہے، 2 حرف پہلے آپ الگ الگ پڑھ لیں، جیسے دال زبر دا، را زبر را، اب دونوں ملائیں، دونوں ملا کے بنا کیا، جس سے ایک دا بنا تھا اور ایک را بنا تھا، اب دونوں ملا دے تو کیا بنا، درا۔ پھر آگے پڑھ لیں، سین زبر سا، درا سا، اس طریقے سے ہجے کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے اس میں ہم نے حرکات پڑھا تھا، تو حرکات کہتے کس کو ہیں؟ حرکات زبر زیر پیش، تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ اور یہاں ہم نے زبر کی مثال ساری ہم نے دیکھ لی ہیں، پڑھ لی ہیں، یاد بھی کر لی ہیں۔ اب آئیے زیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ زیر بنا ہوا ہے، زبر اوپر لگا رہتا ہے، کوئی بھی حرف ہو زبر اوپر لگا رہے گا اور زیر نیچے لگا رہے گا، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں ایک یہ باریک سی لکیر ہے، اس کے اوپر بنا جو یہ ہلکا سا وہ زبر ہے، اور اس کے نیچے جو یہ بنا یہ زیر ہے، اور اس کے اوپر پیش ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیش اور زبر اوپر لگتا ہے، اور زیر جو ہوتا ہے وہ نیچے، حروف کے نیچے لگتا ہے۔ جیسے یہاں یہ وہی چیزیں، ساری چیزیں یہاں لکھی ہیں، بس زبر اور زیر کا فرق ہے۔ یہاں زیر دیکھ لیجئے، نیچے لگا حروف ہے زیر ہے، اور یہاں اوپر لگا حروف ہے زبر ہے۔ یا یہ لکیر جو لکیر جو ادھر کھینچی ہوئی ہے، اور یہ جو لائن ہے، لائن کے نیچے یہ حرکت لگی ہوئی ہے زیر، تو اس کو زیر بولتے ہیں۔ اگر اوپر لگا ہوتا ہے یہ تو زبر ہوتا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اس میں زیر کے بارے میں، کہ زیر کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ مجہول کیا ہوتا ہے؟ جیسے اب یہاں لکھا حمزہ زیر ای، تو یہ معروف ہو گیا، اور اگر ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ زیر اے تو یہ مجہول ہو جائے گا، اور مجہول عربی میں کوئی ورڈ نہیں پڑھا جا سکتا ہے، مجہول پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ جیسے پہلے لوگ پڑھتے تھے غیر المغضوب علیہم یا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہاں پڑھیں گے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، یعنی آواز جو نیچے جائے گی، آواز نیچے کی طرف جائے گی۔ ادھر پڑھتے تھے زبر، تو زبر آواز اوپر اٹھتی تھی، لیکن زیر میں آواز نیچے کی طرف جائے گی، جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، زال زیر زی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر گی، یا زیر گی۔ یہ اتنے حروف ہیں جس پر سارے حروف پر زیر لگا ہوا ہے، اور ہم نے زیر کے مثال کو دیکھ لیا، اور زیر کا جو قاعدہ بنتا ہے، یعنی کہ زیر کو معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے۔ معروف کیا ہوتا ہے؟ جس سے حمزہ زیر ای، با زیر بی، یہ معروف ہے، اور مجہول کیا؟ حمزہ زیر اے، با زیر بے، یہ مجہول ہے۔
ٹھیک ہے، تو مجہول نہیں پڑھا جائے گا، معروف پڑھا جائے گا، اور زیر کی آواز نیچے کی طرف جاتی ہے۔ آپ اس کو ذہن نشی کر لیں، دھیان میں بٹھا لیں، بالکل ذہن میں اچھے طریقے سے اس کو رٹ لیں، تاکہ کیونکہ وہ کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ یہی حروف آپ کو یہاں ملیں گے، سارے حروف یہی رہیں گے، بس یہاں تھوڑا الگ طریقے سے لکھا گیا ہے، ملا کے لکھ دیا گیا ہے، ورنہ سارے حروف یہی ہیں۔ بس اس کو اسی جس طریقے سے آپ نے اس کو الگ الگ پڑھا ویسے اس کو بھی پڑھا جائے گا، بس اس کو ملا دیا جائے گا آپس میں بار میں آخر میں۔ صرف پڑھیں، اس کو بھی پڑھ لیں۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی۔ اب ای اور بی یہ دونوں ملا دے تو جیسے ای پڑھے اور بی پڑھے، حمزہ زیر ای تو ای کو ذہن میں رکھ لیں، با زیر بی اب بی کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب دونوں کو ایک سانس میں کہیں، ایک ہی سانس میں اور ایک ہی ساتھ کہیں، ای بی ای بی ای بی، لام زیر لی۔ اب تینوں کہہ دیں، ای بی لی، ایک سانس میں کہیں ایک ساتھ، ای بی لی، ایسے اس کو پڑھ لیں۔ یہ را جو ہے را پہ زبر لگا ہوا ہے، زبر کی مثال یہاں سے لے رہے ہیں، جس نے یہاں را پہ زبر لگا ہے تو وہی یہاں دے دیے ہیں، را زبر را بنے گا، دال زیر دی۔ اب را کو ذہن میں بٹھا لے کہ را زبر لگنے کے بعد میں کیا بنا تھا، را بنا تھا، اور دال پہ زیر لگنے کے بعد کیا بنا تھا، دی بنا تھا، تو ردی، ایک سانس میں ایک ہی ساتھ کہیں اس کو، ردی۔ فا زبر فا، ردی فا، ردی فا، ردی فا۔ یہاں ہا زبر ہا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ۔ شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ۔ با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا۔ سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرا۔ را زبر را، حا زیر حی، رحی، میم زبر ما، رحیما۔ لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، با زبر با، لعیبا۔ دوستوں یہ جو لکھا ہوا ہے آپ اس کو بالکل اچھے طریقے سے پڑھیں، بہترین طریقے سے اس کو یاد کریں، اچھے اچھے الفاظ نکالیں، اچھے طریقے سے جب آپ کا یہ یاد ہوگا تو خود بخود آپ اس کو پڑھ لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو یاد کریں۔ ہجے کا طریقہ کیا ہے، جیسے حمزہ زیر ای پڑھ لیں، اس کے بعد اب دھیان میں رکھیں کہ زیر کو کھینچنا نہیں ہے، جیسے حمزہ زیر ای نہیں کہنا ہے، حمزہ جیسے کہ حمزہ پھر کہیں زیر ویسے کہتے ہیں ای، حمزہ زیر ای، ذرا سا بھی نہ کھینچیں اور مجہور بھی نہ ہونے دیں، جیسے حمزہ زیر اے نہ ہونے پائے، ذرا سا بھی نہ ہونے پائے، یعنی ایک دم نیچے کی طرف آواز بٹھا دیں آپ، حمزہ زیر ای کہہ دیں ایک دم صاف صاف۔ اس کے بعد میں آپ با کی طرف پڑھیں، با زیر بی، یہ ہو گیا۔ اب دونوں کو ملائیں، کیا بنتا ہے، ای بی۔ اب آخر میں پڑھ دیں لام زیر لی، ای بی لی۔ اس طریقے سے آپ اس کو ہجے کریں، یہ پورا آپ اتنا یاد کریں۔ اس کے بعد اب آگے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں شین زبر شا، را زیر ری، تو پہلے پڑھیں شا پھر بعد میں ری، دونوں ملا دیں، شری۔ با زبر با، شری با۔ عین زبر آ، میم زیر می، عمی، لام زبر لا، عمیلا۔ با زبر با، را زیر ری، بری، قاف زبر قا، بری قا۔ خا زبر خا، طا زیر قی، خاطی، فا زبر فا، خاطیفا۔ جیم زبر جا، زا زیر زی، جزی، عین زبر آ، جزی آ۔ سین زبر سا، قاف زیر قی، سقی، میم زبر ما، سقی ما۔ غین زبر غا، شین زیر شی، غشی، یا زبر یا، غشی یا۔ نون زبر نا، سین زیر سی، نسی، یا زبر یا، نسی یا۔ یہ اتنے حروف ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں، آپ اس کو بالکل اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ یہ ہجے ہوا، ایک بار رواں بھی دیکھ لیں آپ تاکہ اس طریقے سے بھی آپ کا یاد ہو جائے۔ ای بی لی، ردیفہ، حمیدہ، شہیدہ، بخیلہ، سخیرہ، رحیمہ، لعیبہ، شریبہ، عمیلہ، بریقہ، خطیفہ، جزیعہ، سقیمہ، غشیہ، نسیہ۔ یہ اتنے حروف ہیں، آپ اس کو اچھے طریقے سے بالکل بہترین طریقے سے اس کو یاد کر لیں۔ دیکھیے اس میں ہم نے زبر کی مثال پڑھی تھی اور اس میں زیر کی مثال۔
اب زبر کی مثال جب تھی، زبر ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو اس میں صرف زبر ہی تھا. اب اس سبق کو ہم اچھے طریقے سے یاد کر لیے، یہ سبق ہمارا یاد ہو گیا. اب جب زیر کی مثال آئی تو زیر میں زبر اور زیر دونوں ملا کے دے رہے تاکہ آپ اس سبق کا بھی اجرا اس میں ہوتا رہے اور اس سبق کا بھی ہوتا رہے، تاکہ دونوں سبق آپ کا ساتھ میں چلے. یہ سبق تو آپ کا کل ہی ہو گیا تھا، اب اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اس میں جیسے بلی پھر اس میں را پہ زبر دے دی، حالانکہ اس میں زیر کا بیان ہے تو زیر ہی کا ہونا چاہیے، لیکن اس میں زبر دیے کیوں ہیں؟ تاکہ آپ کا یہ سبق بھی ساتھ میں چلتا رہے، آپ بھولیں نہ. تو اس لیے آپ اس کو بھی اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں آپ کو ہم نے پڑھائی ہیں، اس میں حروف کا پہچان کرایا ہے، آپ کو تمام حروف بتائے ہیں کہ کون سا حروف کیا بنتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے. آپ اس کو دیکھیں، اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں، اس کو بھولیں نہ. اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ ہی کا بہت فائدہ ہوگا. اس لیے آپ حضرات پوری کتاب کو جہاں تک سبق ہو چکا ہے اس کو آپ حضرات دیکھتے رہیں، اچھے طریقے سے یاد کرتے رہیں. بار بار ویڈیو کو دیکھیں، بار بار سنیں تاکہ آپ بھولیں نہ. اور اس کتاب کو جو لوگ ابھی تک نہیں منگائے ہیں وہ منگا لے. بہت ہی جامع، مستند اور بہت ہی اچھی کتاب ہے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے. قرآن کریم بہت آسان طریقے سے آپ کو اس کتاب سے پڑھنا آ جائے گا. بس گزارش اور عرض یہ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اچھے طریقے سے ہر روز ترتیب وار بالکل ٹائم ٹو ٹائم ہمارے ان اسباق کو دیکھیں، سنیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تبھی کچھ فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.